اس حوالے سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کل جو کہ شکرکندی تو نہیں ہے، شکرکندی کا حلوہ جو ہے وہ بہت مفید ہوتا ہے، لیکن آپ آلو کا حلوہ بنا سکتے ہیں۔ آلو اور شکرکندی ایک ہی فیملی کی ہیں، اس کے اندر جو منرلس وغیرہ غذائی جو اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آلو کا حلوہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمہ وقت سدا بہار کیلا جو ہے، آپ 6 کیلے لے لیں، عمر کے لحاظ سے اگر بچہ 10 سال سے چھوٹا ہے تو کم کر لیں، 4-6 کیلے، اس کو پاؤ 1.5 پاؤ دودھ میں رات کو بھگو دیں، اس کے ساتھ کوئی 15-20 بادام کی گریاں ان کو ڈال دیں اور اس میں 4-5 کھجوریں، صبح ان کو شیک بنا کے یہ سمجھ لیں ایک بھرپور قسم کا ناشتہ بھی ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ لیکن ویٹ گین بھی تو ہوگا۔ نہیں، جب اس کے ساتھ ہم نے پہلے بات کی ہے کہ آپ کی فزیکلی ایکٹیویٹیز کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ قد چھوٹا رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ہم کھاتے زیادہ ہیں، ہماری ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی۔ اچھا یہ بتائیے، اس کے لیے ہمارے گھروں میں دودھ ہے، اب دودھ استعمال کریں۔ دودھ ایک ایسی پرفیکٹ ڈائٹ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام غذائی اجزاء رکھے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ دیکھیں جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی پرورش کا سب سے بہترین ذریعہ اس کو دودھ ہوتا ہے ماں کا، تو دودھ اللہ تعالیٰ نے اس میں مکمل غذائی ترقی بٹ انفارچونیٹلی دودھ میں اتنی ملاوٹیں کر دی، جب آپ نے پہلے بھی کہا کہ اس طرف اگر ہم جائیں گے تو کی وجہ سے ہی بہت ساری خرابیاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ حکیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ حکمت الطب کے حوالے سے یہ ضرور بتائیں کہ کون سی آرگینک ڈائٹ ہے جو ایزی ٹو افورڈ ہے اور ہر کوئی اس کو بہترین طریقہ ہائٹ بڑھانے کا گھر میں کیا ہے؟ سستا بھی ہے جی، آلو کو اگر آپ ابال کے اس کا استعمال کریں چھوٹے بچوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی طرح دودھ چاول، جو یہ وائٹ رائس ہوتے ہیں ابلے ہوئے چاول، اس میں وہ پانی نہیں نکالنا، جو اس سے غذائیت نکل جاتی ہے، تو آپ اس میں دودھ ڈال کے بچوں کو دیں۔ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کی یہ گروتھ کے لیے بہت اچھا ہے، ہائٹ اس سے لمبی ہوتی ہے، بالکل پورا جسم بھی پھیلے گا اور ہائٹ بھی ہوگی۔ اسی طرح آلو ہیں، کیلا ہے، کیلا لڑکی لڑکا دونوں کے لیے یہ ڈائٹ مفید ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ دونوں کے لیے ٹھیک ٹھیک۔ اصل میں یہ جو بچے اور بچیوں کی تقسیم ہے یہ جا کے اس وقت ہوتی ہے جب ہارمونل چینج آتا ہے۔ خواتین میں عام طور پہ ایک قد چھوٹا رہنے کی جو سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہوتی ہے کہ ہارمونل امبیلنس جو ہوتا ہے ہارمونز کا، جن میں پروجسٹران اور ایک دوسرا ہوتا ہے، یہ 2 ہارمونز جو ہوتے ہیں جب ان میں کمی یا زیادتی آ جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی، اور اس کے ساتھ تھائرائیڈ کا۔ آپ نے ہارمونل چینجز کی بات کی، یوزلی یہ بھی ایک مت ہے کہ اگر آپ کے ہارمونل چینجز سٹارٹ ہو گئے ہیں ایک سرٹن پیریڈ پہ تو اس کے بعد بھی آپ کی ہائٹ ہی بڑھتی بس جتنی تھی اتنی ہی رہتی ہے، کیا یہ بھی سچ ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا۔ اسپیشلی لڑکیوں کے بارے میں یہ بات کی یہ خدا کا ایک نظام ہے، وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، لیکن ہاں ایک ایشو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی ڈائٹ پرفیکٹ نہیں ہے، جو جسم کی ریکوائر ڈائٹ ہے وہ پوری نہیں ہے، اس سے وقتی طور پہ ایشو تو ہوگا، کیونکہ خواتین میں ایک خاص ٹائم کے بعد منتھلی بلیڈنگ کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کا ان کی صحت پہ اثر تو ہوتا ہے۔ اس دوران جو ہے غذا کا مکمل ہونا، آئرن والی غذا ان میں ہونا، وٹامن ڈی، کیلشیم، اور نوجوان بچیوں میں یہ جو ایک لیکوریا کا ایشو ہوتا ہے یہ بھی اس کی ایک وجہ بن جاتی ہے ہارمون چینج کے بعد۔ لہذا یہ بہت سے ایشو ہیں، تھائرائیڈ کا بڑھ جانا یہ بھی قد کی وجہ ہے، ٹونسل جو ہمارے ہوتے ہیں یہ بھی ہے۔ اسی طرح جس طرح آپ نے بات کی کہ موروثیت والا معاملہ ہے، لیکن موروثیت اس وقت پیچھے رہ جاتی ہے اگر ہماری ڈائٹ اچھی ہو اور اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ محترمہ نے فرمایا کہ ملاوٹ، وہ مجھے بتائیں کون سی چیز؟ اور ڈائٹ میں کیا کیا استعمال کیا جا سکتا ہے لمبی ہائٹ کے لیے؟ جی، اس کے لیے آئرن کے لیے پالک بہت اچھی ہے، اس میں وٹامن ڈی بھی ہوتا ہے، کیلشیم بھی ہوتا ہے، ایک مکمل غذا ہے، اس کا آپ بچوں کو برتاسا بنا کے دیں۔ اس کے علاوہ کیلا ہے، سیب ہے، جتنے بھی پھل ہیں ہمارے پھلوں میں، خاص کر کھجور اور بادام، کھجور میں مکمل غذائیت ہوتی ہے۔ اچھا، انڈا جو ہے وہ ہائٹ کے حوالے سے زبردست ہے، اس میں جو خاص کر اس کی سفیدی جو ہے اس میں پروٹین بھی ہوتی ہے، اس میں کیلشیم بھی ہوتا ہے، اس میں وٹامن ڈی بھی ہوتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں۔ اور اسی طرح جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہمارے ہاں یہ ایک مشہور ہے اور بڑی مفید ترکیب ہے یہ کہ بچوں کو دیسی گھی سے ان کے جسم پہ مساج کرنا۔ یہ ایک کویشچن بتائیے گا لاسٹلی بیفور وی ریپ اپ دس سیشن، کہ جو ارلی میرجز ہوتی ہے 19 سے 25 سال کے درمیان، تو جب ان کے بچے ہو جاتے ہیں ان عورتوں کے، تو کیا بچہ پیدا کرنے کے بعد بھی پھر وہ گروئنگ سٹیج میں سے تو گزر ہی رہی ہیں ارلی میرجز والی، تو کیا ان کی ہائٹ تب بھی بڑی ہو رہی ہوتی ہے، لمبی ہو رہی ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ جب آپ جسم کے اندر ایک جسم پلتا ہے اور جس طرح کہ ہمارے یہاں خوراک کا غیر معیاری ہونا، ملاوٹ والا ہونا،
تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا کوئی اس میں ہوتا ہوگا. وہ تو بلکہ آپ نے دیکھا خواتین میرج کے بعد تو بیچاری ان کی غذائی پوری اکثر ہم نے دیکھا کہ وہ اس کی یعنی گروتھ افیکٹ ہو جاتی ہے، اثر پڑ جاتا ہے گروتھ پہ. نہیں ہوتا ایچ پی لیول جن کا ہے پورا ان کی بات بھی کرتے ہیں. ہیں اگر ڈائٹ ٹھیک ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ بچہ پیدا کرنے کے بعد بھی اس ایج کے دوران 19 سال تک ریگولر ہے ہائٹ کا بڑھنا. اس کے بعد مشروط ہے کہ اگر 19 سال سے پہلے کسی وجہ سے ہائٹ رک گئی، غذا پراپر نہیں رہی، کوئی بیماری آ گئی، کیونکہ بیماری بھی ہمارے جسم کو متاثر کرتی ہے، وہ بیماری ختم ہونے کے بعد تو ہمارے جسم کا ایک سلسلہ تھا وہ پورا ہو جائے گا. اب کوئی اگر 19 یا 20 ایئرز آف ایج میں اگر 6'2" ہے 6'3" ہے تو اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بھی 25 ایج تک بڑھ سکتی ہے مزید. اس کے لیے یہ ہے کہ اگر پراپر کوئی فوڈ سپلیمنٹ، کوئی ایسی میڈیکیشن ہو جو جس کمی کی وجہ سے وہ رکی ہوئی ہے ڈائٹ، تو وہ بڑھ سکتی ہے. بیسیکلی وہ جو کمی ہے ہمارے جسم کی وہ ہماری غذا پوری کرے گی. ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے آج کل جس طرح یہ فاسٹ فوڈ ہے، خاص کر جو میدے کی بنی چیزیں جو ہیں یہ ہمارے میٹابولزم کو برباد کر دیتی ہیں. یہ جو نکوٹین ہے، یہ کیفین ہے، یہ ہمارے جسم میں کیلشیم اور وٹامن ڈی کو جسم کا حصہ نہیں بننے دیتی. ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے جو کیفین اور نکوٹین والی غذائیں ہیں، یہ کیلشیم اور وٹامن ڈی کو ہمارے جسم کا حصہ نہیں بننے دیتی. اور جس قد کی جو چھوٹے رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ان چیزوں کو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ جو سافٹ ڈرنکس ہیں، اس طرح کی چیزیں. لہٰذا نیچرل چیزیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، دیسی مرغی ہے، انڈا ہے، بادام ہے، دوسرے میوہ جات ہیں، ہمارا دودھ ہے، دہی ہے، مکھن ہے، دیسی گھی ہے، پنیر ہے. اگر آج بھی ہم اپنے بچوں کی اس طرف لگائیں اور ان کی غذا کا دھیان رکھیں، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو اس طرح کے پیدا ہی نہیں ہوتے. جی تھینک یو سو مچ حکیم صاحب، آپ نے بہت اچھے ٹوٹکے بتائے ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ جو ہمارے لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ ضرور اس سے ہیلپ فل ان کو یہ رہیں گے.